औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर हैं। सलाम कबूल करें। जनाब, आपके वालदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रहे। मेरे बहनों भाइयों, आज जिनके वालदैन वफ़ात पा चुके हैं, उनके वालदैन जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह पाक उनको जगह अता फ़रमाए। आपको और आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को वसी तर वसी करे। तो जनाब, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो आज हम जिस बुज़ुर्ग हस्ती की बात करेंगे जनाब, आप पीर लासानी हैं, मकबूल बारगाह रहमानी हैं, आप बरहान मिल्लत हैं, आप मादर वफ़ा हैं, कुतुब औलिया हैं, आपका शुमार औलिया में शामिल होता है। आपका नाम बहाउद्दीन ज़करिया सहरवर्दी है। आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के मुरीद और खलीफा हैं। आप कुरैशी हाशमी हैं। आपका नहार शजरा जो है वो नहार बिन असद बिन अब्दुल मतलब बिन असद बिन अब्दुल अज़ाज़ बिन कसा की औलाद में से हैं। कई जगह पर आपको कुरैशी अल असदी कहा जाता है। कई जगह पर आपका सिलसिला सब असदी कुरैशी है, जो हज़रत अली के जद्दे मादरी थे। आप हाशमी हैं। आपके हाशमी होने में कोई शक नहीं है। तो आपके जद्दे अमजद शेख मौलाना कमालुद्दीन आला शाह एक दरवेश सिफ्त इंसान बुज़ुर्ग थे। वो ख़ानदान कुरैश में एक मुअज़्ज़ज़ शख़्स थे। वो मक्का मुकरमा से हिजरत करके होरज़न में आए। होरज़न जो एक इलाका है ना, होरज़न में रहे और होरज़न से मुल्तान तशरीफ़ ले आए और मुल्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। मुल्तान में इस वक्त इस्लामी उल्म व फ़नून का मरकज़ समझा जाता था। आपके वालिद का नाम शेख वजीहुद्दीन था। आपकी वालदा का नाम बीबी फ़ातिमा था, जो मौलाना एहसामुद्दीन की बेटी थी। जब ततारियों की लूट मार शुरू हुई तो मौलाना एहसामुद्दीन अपने वतन वापस चले गए और वहाँ पर आपने अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना शेख वजीहुद्दीन से कर दिया। तो फिर आप जो है आप दोनों की औलाद जो है ना वो बहाउद्दीन ज़करिया जो है ना बेटे आप 27 रमज़ान सन 586 हिजरी को सुबह के वक्त जुमे के दिन कोट करोड़ में पैदा हुए। आप कोट करोड़ में रह रहे थे ना। आपके अब्बा जदा जो है, आपका नाम बहाउद्दीन रखा गया। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी। आप मादर ज़ात वली थे। बचपन से ही आप में जो है ना वली की जो बुज़ुर्गी की जो सिफ़ात सी वो नज़र आती थी। तो आपके वालिद कुरान पाक पढ़ते थे तो आप दूध पीना छोड़ देते थे। तो कुरान पाक सुनते थे और जब वो खामोश हो जाते थे फिर दोबारा दूध पीना शुरू कर देते थे। तो जब आप 12 साल के हुए तो आपके वालिद साहब वफ़ात पा गए। तो आप हाँ जी, और 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और 12 साल की उम्र में आपके वालिद जो है ना वो वफ़ात पा गए थे। तो उनका साया जो आपके सर से उठ चुका था। फिर वालदा, नाना और दादा दादी की निगरानी में परवरिश पाई। आप जब 12 साल के हुए थे जनाब, इसके बाद आप बुखारा चले गए अपने जो इल्म हासिल करने के लिए। वहाँ पर आपका नाम जो मशहूर हुआ वो बहाउद्दीन फ़रिश्ता के नाम से मशहूर हुए। आप वहाँ से मदीने मुनव्वरा गए। मदीना मुनव्वरा में आपने कमालुद्दीन यमनी से इल्म हासिल किया। मदीना में आपने 5 साल क़याम किए। पुरसान, बुखारा, मदीना, मक्का बहुत से बुज़ुर्गों से आपकी मुलाकात हुई। बाद फिर आप बगदाद आ गए। बगदाद आकर आपने शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी से बैत जो है उनके हाथ पे बैत की। आप 17 दिन मुर्शद की खिदमत में रहे। मुर्शद ने आपको खिलाफत अता की और मुल्तान जाने का हुक्म दिया। आपने मुल्तान में बहुत अरसा गुजारा और बहुत से गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करवाया।
آپ کے خلیفہ شیخ صدرالدین عرب کے جو آپ کے خلیفہ اور شہزادہ نشین ہیں آپ کے، وہ شیخ صدرالدین عرب تھے جو آپ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو آپ کے خلیفہ جو حضرت جلال الدین سرخ بہاری شیخ، حضرت شیخ حسن اخوان شیخ، سید سلیمان معروفی، لال شہباز سندھی، شیخ فخر الدین ابراہیمی عراقی، حضرت سید صدرالدین اور سید حسین، یہ آپ کے مریدان خاص تھے جو حضرت بہاؤالدین زکریہ کے مرید خاص۔ ایک دن آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے مرید وضو کر رہے تھے اور وہ آپ کی تعظیم کر کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جب کھڑے ہو گیا تو ایک درویش صرف انسان تھا، وہ جو ہے نا وضو کرتا رہا، وضو کر کے پھر جو ہے نا وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ تو آپ نے کہا اصل درویش تو یہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے مالک کا حکم بجا لایا اور بعد میں مرشد کی تعظیم کی، کہ یعنی کہ بندگی مالک کی بندگی پہلے اور جو مرشد کا جو ہے نا تعظیم وہ بعد میں کرو۔ تو یہ بھی آپ کا ایک، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور راستے میں اس کو بہت ہی مثال کے تعظیم یا معزز شخص مل گیا تو وہ اس کو چھوڑ دے اور پہلے اللہ کی بندگی جو اللہ کا کام ہے نا وہ ادا کرے، نماز ادا کرے، پھر اس کو جو تعظیم جو عزت کرنی ہے نا پھر اس کی کرے۔ یہ بھی آپ کا ایک قول بہت پیارا۔ تو ایک بار جو ہے نا آپ کی خدمت میں ایک چلاک جو ہے نا سوالی، بہت چلاک سوالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ بہت سخی ہیں، آپ سخاوت کرتے ہیں، آپ کی سخاوت کے بہت میں نے چرچے سنے ہیں، تو میں آپ کی سخاوت کے چرچے سن کے آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا میرا سوال پورا کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ سوال کرو۔ تو اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000 نبی بھیجے، تو ان نبیوں کے ایک ایک نبی کے صدقے مجھے ایک ایک اشرفی جو ہے نا ان کے نام کی دی جائے۔ تو پہلے آپ نے اس کا سوال سنا تو بہت پریشان ہوئے، تو کہا کہ اتنی رقم لے کے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا یہ تو آپ چھوڑیں، میرا سوال پورا کریں۔ تو جو آپ کے مریدین بیٹھے تھے وہ بھی سب خاموش ہو گئے۔ تو ایک کونے سے آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ مرشد اس کا سوال جو ہے نا وہ میں پورا کرتا ہوں۔ تو وہ جب دیکھا تو کھڑے ہو گئے، تو وہ کون تھے؟ وہ حاجی جمال الدین کمبو تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ مرشد آپ اس کا سوال جو ہے نا وہ میں پورا کرتا ہوں، تو اس کو میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا۔ تو آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ۔ تو گھر لے گیا، وہاں لے جا کر اس کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ تو اس کے تعظیم کے لیے پھر وہ شربت منگوایا، نوکر کو ملازم کو آواز دی شربت لے کے آؤ، وہ شربت پیا اس نے، تو وہ دل خوش ہوا کہ میرا کام تو پورا ہو رہا ہے۔ تو پھر جب شربت پیا تو آپ نے ملازم کو آواز دی تو وہ بہت اچھی پوشاک جو ہے نا بہت مہنگی وہ لے کے آیا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا سوال پورا کرو، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ نے کہا یہ بھی پہنو، میں پہلے آپ کی جو ہے نا مہمان نوازی تو کر لوں، تم میرے شیخ کے جو ہے نا سوالی ہو۔ تو اس نے وہ پوشاک پہن لی اور پھر آپ نے ملازم کو حکم دیا کہ خزانے کے جتنی بھی اشرفیاں ہیں نا، خزانے کا منہ کھول دو اور ساری اشرفیاں یہاں پر اللہ کا ڈھیر کر دو۔ وہ دل میں خوش ہو گیا کہ میں تو امیر ہو گیا بس یکدم ہی۔ تو جب اشرفیاں اس کے سامنے لگ گئیں تو آپ نے کہا اب سوال کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء روئے زمین پر بھیجے، ان انبیاء کے صدقے ایک ایک انبیاء کے صدقے مجھے ایک ایک اشرفی دو۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نبیوں کے نام لیتے جاؤ، میں آپ کو اشرفیاں دیتا جاتا ہوں۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، تو پہلے اس نے حضرت آدم کا نام لیا، پھر اسی طرح جو نام لیتا گیا، بڑی مشکل اس نے 15 یا 20 نبیوں کے نام لیے ہوں گے، آگے اس کو نہیں آتے تھے۔ تو وہ اتنی اشرفیاں جو ہے حاجی جمال نے دے دیں، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے مقصد میں ناکام واپس لوٹ گیا۔ تو جب یہ پتہ لگا حضرت کو، حضرت بہاؤالدین زکریہ کو، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے سوال کا بہت اچھا جواب دیا ہے۔
تو یہ بھی ان کی صحبت کا نتیجہ تھا جو ان کے مرید نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ایک دفعہ جو ہے نا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے جو ہے مریدین بھی وہاں بیٹھے تھے، تو ایک جو بد عقیدہ شخص تھا، تو اس نے کہا کہ اولیاء اللہ کی تو نظر اتنی جو کرامات ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی، کو وہ جس کمرے یا جس مکان کو ایک نظر دیکھیں وہ سونے کا بن جاتا ہے، چاندی کا بن جاتا ہے، ہیرے جواہرات کی اس کی دیواریں بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی اگر اولیاء اللہ یہاں ہے تو وہ اس مسجد کا خیال کرے۔ تو آپ نے وہیں بیٹھ کر مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد جب آنکھیں کھولی تو آپ نے سب کو کہا کہ آنکھیں اٹھا کر دیکھو، تو جو مسجد کی در و دیوار تھے جو لکڑی کے تھے وہ سب سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے بن گئے۔ تو جب وہ بد عقیدہ شخص نے دیکھا تو وہ اسی وقت آپ قدموں میں گر گیا اور کافی عرصہ تک آپ کی پھر خدمت کرتا رہا۔ تو آپ کے مرید خاص تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے مرید خاص تھے سید جلال الدین سرخ بخاری، ان کا مزار اچ شریف میں ہے، وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ تو وہ آپ کے پاس ملتان میں ملنے کے لیے آئے، تو ان دنوں گرمی عروج پر تھی ملتان میں، تو وہ بہت گرمی سے گھبرائے اور پریشان ہو گئے۔ وہ مسجد کے حجرے میں ہی بیٹھے تھے، تو گرمی سے بہت ہی پریشان تھے، تو دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہاں بخارا کے جو برف باری تھے، کہاں ملتان کی گرمی۔ تو آپ نے اپنے مرید کے جو خلیفہ تھے نا، خلیفہ خاص کا ذہن پلٹ دیا۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جو اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ مسجد کی ساری سفید صحن سے اکٹھی کر دو اور جھاڑو لگا دو۔ تو مرید نے جب جھاڑو لگانا شروع کر دیا، جب ابھی جھاڑو پورا لگا نہیں تھا تو ایک کالا بدل آیا، کالا بدل ایک طرف سے آیا اور اتنا برسا زیادہ جو ہے نا مسجد کے صحن میں اولے اور برف باری بہت زیادہ ہوئی، تو وہ بہت ٹھنڈ ہو گئی۔ تو باقی مسجد کے باہر کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف بارش ہی ہوئی، مسجد میں برف باری ہوئی۔ تو آپ نے اپنے جو مرید خاص تھے خلیفہ جلال الدین سرخ بخاری، آپ ان سے کہا کہ اب بخارا کی برف باری ٹھیک ہے یا ملتان کے اولے؟ تو وہ اپنے مرشد کی اس کرامات سے بہت خوش ہوئے۔ تو یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ تو آپ ملتان میں آپ کا مزار ہے، آپ ملتان میں جو ہے نا سپرد خاک ہیں، تو آپ کے مزار پر ابھی بھی ہزاروں لوگ اپنے عقیدت مند جو ہیں وہ اپنے جو ہے عقیدے جو خواہشات لے کر جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ان کے جو ہے وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو تھوڑا سا تھا بہودین زکریا اور ان کی کرامات کے بارے میں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا کریں۔ تو اب تو محرم شروع ہو گئے ہیں، تو اب محرموں کے بارے میں بات کیا کروں گا، تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔